من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين. گزشتہ جو ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم میں جو دنیا زمین اور آسمان کے درمیان نشانیاں ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو نوامیس دنیا ہے، جو پہاڑ ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ہوائیں ہیں، بارش ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، باغ ہیں، بہار ہیں، خزائن ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی. اور ان نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے، اپنے حس کو استعمال کرتے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ پھر جاہل ہے، اس کی عقل اور اس کے دماغ کے اندر خناس ہے. اور اللہ اسی چیز کو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ نشانیاں اور تنبیہیں اس آدمی کے لیے مفید نہیں ہو سکتی جو خود ایمان نہیں لانا چاہتا، ورنہ اگر وہ ایمان لانا چاہتا ہے تو زمین کے ذرے اس کو پکار رہے ہیں، درخت کے پتے جو ہیں وہ پکار رہے ہیں، اور ہوائیں اس بات کہ یہ خزاں کا موسم آیا ہے، ہوا چل رہی ہے اور کیسے آسمان سے پتوں کی، خشک پتوں کی بارش ہو رہی ہے. آپ جا کے دیکھیں کہیں درختوں کے نیچے کھڑے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا کہ خشک پتے کیسے ہیں، لیکن خشک جو ہوتے ہیں وہ ہوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سسٹم بھی ہوا اور ہواؤں کی اللہ نے قسمیں بھی کھائی ہیں، اور ہوا چلتی ہے تو خشک ہو جاتے ہیں پتے اور پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہوا چلتی ہے تو پتے جو ہیں وہ پھلے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کی جو
نشانیاں ہیں، اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بڑی مفید ہیں، اور لیکن اس کے لیے مفید ہیں جس کے دل کے اندر یہ کیفیت موجود ہو کہ وہ عبدہ ہو، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ عبد بن کے رہنا چاہتا ہو، اور عبد جب بن جاتا ہے تو وہ اللہ کے مقام کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اگر بندہ نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف اس کا سفر کیسے جاری ہوگا؟ بندہ بنے گا تو پھر اللہ کی جستجو میں لگے گا، لیکن پہلے ہی اگر وہ کہتے کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور سے، وہ یہ کہہ دے کہ نور ودینت عرش ہی ودینت فرش ہی ونور عرش ہی، زمین کی زینت تو بالکل جس پہ کوئی شک نہیں، لیکن نور عرش ہی، اللہ عرش کا مالک ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، اور عرش تو اس کا ہے، اور اس کی کون اس کا نور ہو سکتا ہے سوائے اس کو؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان جو ہے نا غلو کرتا ہے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی غیر فطری طور پہ پیدائش کے اوپر یہ تصور کر لیا کہ اللہ کی تو زوج ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عیسیٰ کی طرف جب مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا فاشارت علیہ کہ اس کو پوچھو، تو نے کہا یہ تو بچہ ہے، مہد میں ہے، جملے میں ہے، بول سکتا نہیں، تو یہ کیا بات کرے گا؟ اللہ نے آپ کو قوت گویائی دی، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبوت دی گئی ہے، میں رسول بنا کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نور ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں انی عبد اللہ، سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں بھی اللہ کی بندی ہے، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے رسول بنا کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا کہ نانے جویں تو کھا لیتے ہیں سارے، جو کی روٹی سب کھا لیتے ہیں، لیکن خیبر کے مارکے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک عبد جب بنے گا انسان، تو کہا نا کسی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کرنی ہے، تو بزرگ تھے، اس نے کہا آپ نے زیارت کرنی ہے؟ ہاں کرنی ہے۔ تو لقد کانت کی تو اللہ نے فرما دیا ہے قرآن کے اندر، سورہ جو احزاب ہے اس کے اندر، کہ اس اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ قرآن ہے۔ اگر تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو ان کے طریقے پہ عمل کر، لوگوں کو تبلیغ کر، لوگوں کو کلمہ پڑھا، لوگوں کو وحدانیت کی طرف لا، لوگوں کو دین اسلام نافذ کرنے کی جستجو کے اندر شامل کر، اور پتھر کھا، کانٹے کھا۔ جیسے کل میں نے وہ ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت بستامی باجدین بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ چور ڈاکو کا مات شاید آپ کے ذہن میں ہو، اگر نہیں تو تازہ کر لیں، کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی ہے اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ عمل جو ہے وہ ڈاکو آ گیا آپ کے گھر میں، تو آپ پشمینے کا کام کرتے تھے، میں نے کل عرض کرتی تھی، تو وہ اندھیرا تھا، آپ نے موم بتی کو روشن کیا اور روشن کر کے اس کے پاس لے آئے کہ لے اچھی طرح باندھ لے۔ تو ایک گٹھا اس نے اپنے لیے باندھا اور ایک بس باجدین بستانی کے لیے باندھا، اور جب دونوں گٹھے بند گئے تو کہا چلو آپ تو میرا پارٹنر ہے، اٹھا، اور آپ کو بھی ایک گٹھا اٹھایا، آپ بھی ایک گٹھا اٹھا لیا، اور جب ڈاکو کے مقام پہ پہنچے تو ہم نے دونوں گٹھے اس پہ دے دیے، چل یا تو دونوں رکھ دو۔ صبح وہ واپس آیا، حالانکہ اس کے دونوں بازو پہلے سزا کے طور پہ کٹے ہوئے تھے، تو وہ چوری سے باز نہیں آیا تھا، ڈکیتی سے باز نہیں آیا تھا، لیکن جب صبح وہ پھر آیا باجدین بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر، تو دیکھو وہ کیا ماجرا کیا ہے بتا، تو دیکھا تو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو رات کو میرے ساتھ ڈکیتی میں تھا۔ کہا یہ باجدین بستانی استاد یہ لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تعزیر نے میرا ایمان جو ہے مجھے چوری سے منع نہیں کیا، سزا نے، لیکن مجھے اس حسن سلوک نے مجھے
چوری سے منع کر دیا، میں تائب ہو گیا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں آئندہ سے چوری نہیں کروں۔ تو یہ پہلے اس جیسا اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ مائی جا رہی ہے، بوجھ اس کے پاس ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جانا ہے؟ میں شہر سے باہر جانا چاہتی ہوں، یہاں ایک آدمی آیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے کلام کے اندر ایسا جادو ہے کہ جو سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں اپنے خداؤں سے نفرت پھیلا رہا ہے۔ تو کہا اچھا کوئی بات نہیں، لاؤ مجھے بوجھ دے دیں، میں اٹھا کے آپ کو شہر کے باہر۔ اور جب بوجھ لے کے سارا اس کا شہر کے باہر چلے گئے اور رکھا تو کہا اماں جی میں ہی وہ آدمی ہوں جو جس کے ڈر سے آپ پاؤں سے بھاگ کے باہر جائے۔ کہا ٹھہرو، اگر آپ ہی وہ آدمی ہیں تو مجھے پھر پڑھائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حسن سلوک ہے۔ تو اگر نشانیاں دیکھنی ہیں تو نشانیاں تو بے شمار ہیں۔ اپنی ذات کے اندر ہی نشانی دیکھیں کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، ناک کیسے سونگھتا ہے، پھیپھڑے کیسے سانس لیتے ہیں، کان کیسے سنتے ہیں، دانت کیسے چباتے ہیں۔ ان کے اوپر ہی ذرا غور کر لو کہ کیسے زبان بولتی ہے، کیسے اللہ نے قسم کھائی اپنی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کس نے یہ بیان سکھایا؟ تو پھر تو فوری طور پہ ایمان لے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْتَظِرُوا إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، اور جس چیز یہ لوگ اس کے سوا اور کسی چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، پھر جب ایسا وقت آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب طوفان نوح آتا ہے، جب پھر لوط علیہ السلام کے اوپر پتھر برستے، قوم کے اوپر پتھر برستے ہیں، جب شعیب کی قوم تباہ ہوتی ہے اور جب ہود کی قوم چکاٹ سے ماری جاتی ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں مسلمانوں کو ثم ننجی رسلنا، میں اپنے رسولوں کو بچا لیتا ہوں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لاتے ہیں، کذالک ایسا ہی ہے، حقا علینا ننجی المؤمنین، اور میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں مومنوں کو اور رسولوں کو ان عذابوں سے بچاؤں جو اللہ کی طرف سے مشرکین ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ جی یہ تو شرک خفی ہے۔ شرک خفی جو ہے اس کو خفیف کہتے ہیں، شرک خفی جو ہے چھپا ہوا شرک۔ ایک بیماری آپ کو ہے، آپ کو پتہ ہے اب یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کا علاج بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک اندر ہی اندر ایک بیماری ہے کہ آستین کا سانپ ہے، آہستہ آہستہ ڈس رہا ہے، آہستہ آہستہ ڈس رہا ہے، وہ ایک تک جب مرنے کے قریب انسان آتا ہے تو وہ بیماری ظاہر ہوتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور وہ پھر اسی طرح جو شرک خفی ہے وہ ایمان کے مغز کو ایسے آہستہ 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 کھاتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ پھر وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہی بماؤ اللہ لغیر اللہ، کہ جہاں جس جگہ اللہ کے علاوہ جس کسی کا نام لیا جائے وہ چیزیں حرام ہے نہ کھاؤ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کیلے کے اوپر کون سا جی نام آ گیا، کیلے کا چھلکا اتار لو، نیچے سے کیلا نکل آئے گا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، آپ دل کو تسلی دیتے ہیں وَمَا إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ، بھئی اللہ کے سوا کسی کے نام سے جب نیادیں بڑھتی ہیں تو وہ تو حرام ہے، وہ تو کسی طور پہ بھی حلال نہیں ہے، حرام سمجھ کے کھانا ہے تو کھاتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اب وہی جو بھی سورہ کافرون پڑھی ہے نا، وہی اس کی یہ تشریح ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، آئے ہیں لوگ ابو طالب کے پاس کہ ان کو کہہ دو کہ کچھ یہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں کہ ہم بھی کچھ دن ان کے رب کی پرستش کریں گے اور یہ کبھی ہمارے بتوں کی بھی پرستش کر لیں۔ جب جواب سارا کچھ ہو گیا تو پھر آپ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہا چچا ذرا میرا بھی جواب سن لیں۔ کیا جواب تھا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، کہ پوری وہ صورت پڑھی آپ نے،
پڑھ کے کہا ایک ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دے تو ایک ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دے تو چچا میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یہ عشق کی منزل ہے، یہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں لوگ جائیں گے نا جی، تو جنتی جو سب سے بڑا عاشق خدا ہوگا نا جی، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جنت چاہیے، وہ کہے گا مجھے دیدار چاہیے، مجھے اللہ کا دیدار چاہیے۔ وہ امام تھا نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بار بار وہ صبح کی نماز کے اندر قل ہو اللہ احد پڑھتا تھا، سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ تو لوگوں نے شکایت کی کہ ہر نماز کے بعد یہ ساتھ میں سورہ اخلاص ملاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو بلایا گیا، پوچھا کہ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے پیار ہے۔ تو اسی وقت فرشتے نے کہا کہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ اگر اس کو سورت سے پیار ہے تو مجھے اس سے پیار ہے۔ تو ہم کدھر بہ کے جا رہے ہیں یار؟ ہمیں بہادر ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، وہ تمہارے سارے کام کرتا ہے، تمہیں یقین نہیں ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو، اللہ کہتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، وہ میرا مولا ہے، میرا حافظ ہے، میرا مالک ہے، میری مدد کرنے والا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سارے کہتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر کہتے ہیں اگر دل کو یقین ہو تو پھر انسان کی کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ جب کیفیت بدلتی ہے پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے۔ پھر پھانسی کا پھندا بھی آئے تو لوگوں کو کہتا ہے اے دنیا والو، وہ تم شہید پھانسی پہ نہیں چڑھ رہا، بلکہ تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے برباد کر رہے ہو، لیکن میں مبارک دیتا ہوں تمہیں کہ تم میرے اللہ سے ملاقات کا سبب بن رہے ہو۔ پھر وہ ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ پتہ چلتا ہے جب خبیب بن عدی سولی پہ لٹکے ہوں اور پھر اس کو کہا جائے کہ نماز، اب تو کہتا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو، تو کہے جواب دے پلینو، ایک خبیب کیا ہزاروں خبیب یہ پکار کے کہتے ہیں کہ اگر اس کا محبوب کہیں گھر میں بھی ہو اور اس کے پاؤں میں کوئی چھوٹی سی کانٹا بھی چبھے وہ بھی گوارا نہیں۔ یہ ہے وہ ایمان۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو اگر تم میرے دین کے اوپر شک کرتے ہو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تم نے 360 کو پوجنا ہے، میں وحدہ لا شریک کا پجاری ہوں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ آگے ایک بڑا بہترین فکر آ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھ لیں، سورۃ آج مکمل کرتی ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ آپ یہ بڑا اچھا فکر سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس سے قبضے میں، یہ نہیں کہ میری موت ہے، تمہاری موت ہے۔ جو بڑے بڑے پیر فقیر ہیں وہ اپنی موت کے وقت کو ٹال دیتے ہیں، کوئی پیغمبر اپنی موت کے وقت کو ٹال سکتا ہے؟ تو یہ جواب بھی دیا، ہدایت بھی کر دی کہ تمہاری موت تو اس کے قبضے میں ہے جس کی میں پجاری، جس کا میں پجاری ہوں، جس کی میں پرستش کرتا ہوں، جس کے احکامات کو میں مانتا ہوں، وہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ یا تو اپنی موت کا وقت ٹال کے دکھا دو۔ اور اس میں دونوں فکریں کر دی ہے، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ بتاؤ تم موت کا وقت ٹال سکتے ہو؟ سارے مشرک بھی یہ مانتے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ کے قبضے ہے، اس کے علاوہ کوئی موت اور زندگی کا مالک نہیں ہے، وہی مالک ہے، اسی کے قبضے میں موت اور زندگی۔